اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کروڑوں درود و السلام۔ سورہ نور کی آیت مبارکہ نمبر 55 یہ آپ کے سامنے گوش گزار کی ہے، اور آج کے اس خطبہ میں ہونے والی گفتگو اسی آیت مبارکہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق بات کہنے کی اور سب کو حق بات سننے کی اور پھر سمجھنے کی اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ارشاد باری تعالی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ پاک نے تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل بھی کریں گے، اور انہوں نے واقعی ایمان کے تقاضے کے مطابق نیک اعمال بھی کیے، وعاملوا الصالحات۔ اب وعدہ کیا تھا؟ لا یستخلفنہم فی الارض، کہ البتہ ضرور اللہ ان کو خلافت دے گا زمین میں، تو زمین اللہ پاک کی ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یقیناً ساری زمین اللہ کی ہے، اللہ اس کا مالک ہے، خالق ہے، اور جو کچھ اس میں بسنے والے ہیں وہ بھی سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ جسے چاہے جب چاہے وہ اپنی زمین کا مالک بنا دے، وارث بنا دے، انہیں اس زمین پر غلبہ دے دے، خلافت عطا کر دے۔ تو اللہ نے وعدہ دیا اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائیں گے، ایمان لائے، اور پھر اس کے مطابق انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اللہ پاک نے خلافت عطا فرمائی ان سے پہلے ہستیوں کو، لوگوں کو، صحب ایمان کو جو ان سے پہلے ہو گزرے تھے، اور ان میں انبیاء رسول علیہم السلام سر فہرست ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام بڑے عظیم گریٹ کنگ تھے اللہ کی زمین پر، پیغمبر بھی تھے اور اللہ کے نبی اور ہونے والے اللہ کی زمین میں بادشاہ بھی تھے، جنہوں نے اللہ کی نام کی سربلندی اور توحید کے لیے دنیا میں پرچم بلند کیے، جہاد کیے اور کفر کو مٹایا، سد باب کیا۔ اللہ پاک نے ان کو اپنی زمین میں خلیفہ بنایا، بادشاہ بنایا، اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ خلاف نہیں کرتے جو وعدہ فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، خلافت جب ملی تو اس بات میں یہ ہماری رہنمائی بھی ہے کہ خلافت ہو تو اللہ کا دین زمین میں نافذ ہوتا ہے اور قدم جماتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، نافذ العمل ہوتا ہے۔ اگر اختیار ہی نہ ہو، اگر پاس قوت اور طاقت ہی نہ ہو تو پھر یہ آزمائش تو ہے، لیکن اللہ کا نام اور دین سر بلند نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پہلے اللہ نے خلافت کا ذکر فرمایا کہ ان کو زمین میں اپنا وارث بنایا، اور پھر نتیجے میں اللہ نے وہ دین جو ان کو دیا تھا اس دین کو بھی غلبہ عطا فرمایا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
پھر اللہ پاک اس دین کو نافذ کرے گا، ثابت رکھے گا، مضبوط رکھے گا، جو کہ اللہ نے پسند کیا ہے ان کے لیے۔ تو اللہ کی پسند دین اسلام، اور شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ بھی مسلمان کہلائے۔ اللہ کے انبیاء رسول بھی مسلمان تھے، انہوں نے دعوت بھی اسلام کی طرف دی، اور دین بھی اللہ کا اسلام تھا۔ جیسا کہ ابراہیم خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دین اسلام، اور وہ پہلے مسلمان، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ ان کے اس دین کو جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے ان کے لیے، ان کو دنیا میں نافذ کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور جب اللہ کا دین نافذ ہوگا زمین میں تو پھر سبحان اللہ ہر طرف سکون، اطمینان، امن، عدل، انصاف، رزق کی فراوانی۔ اور یہ اللہ کی مخلوق نے دین اسلام کے نفاذ کے دوران یہ نظارے کئی دفعہ کیے ہیں، اور کئی دفعہ کرے گی بھی۔ ایک وقت تو جب آئے گا کہ اللہ کے کلمہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، دجال کا خاتمہ کر دیں گے، مٹا دیں گے اس کو۔ جب وہ مٹے گا دجال، تو دنیا کا سب سے بڑا شیطان اور خوفناک شیطان جب وہ ختم ہو جائے گا تو اللہ کی زمین پر امن اور جو سکون اور جو رزق اللہ برسائے گا اس کی کوئی مثال نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کن چیزوں کا کلا کما کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اسی طرح جزیہ ختم کر دیں گے، ٹیکس ختم کر دیں گے، اور بھی جو کفریہ کام اور شیطانی کام ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ کوئی اللہ کی زمین پر کافر باقی نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہودی اور عیسائی بھی اپنا انہیں احساس ہو جائے گا کہ ہم جھوٹ پر تھے، فساد پر تھے، باطل پر تھے۔ کوئی پیچھے ایسا نہیں رہے گا، کوئی یہودی اور عیسائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ ان پر ایمان نہ لے آئے۔ یہ قرآن مجید کی گواہی ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم ذکر کریں گے کبھی حدیث جو کہ دجال کے بارے میں، اور اس کے خاتمے کے بعد دنیا امن دیکھے گی، سکون دیکھے گی، رزق دیکھے گی، فراوانی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بھی میرا دین، میری زمین پر میرا کلمہ بلند کرو گے تو میں تمہیں انہی بہاروں سے بھر دوں گا، اپنی رحمتوں سے معمور کر دوں گا، بھرپور کر دوں گا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی شان نزول بھی یہی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا مکہ سے، جو ہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تملک العرب والعجم، اس توحید کی برکت سے، اس کلمے سے تم دنیا عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اللہ آپ کو غلبہ دے دے گا۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلا جو اللہ کے کلمے کو نافذ کرنے کا اصل تقاضا ہے، بنیادی، وہ اللہ کی توحید کا کلمہ ہے، جو ہر پیغمبر نے آ کر اپنی امت کو سکھلایا، پڑھایا، اس کی طرف دعوت دی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے پیغمبر، آپ بھی اور آپ سے پہلے ہر پیغمبر کو ہم نے یہی میسج پیغام دیا اس کی امت کی طرف کہ اللہ ایک ہے حق کے ساتھ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیغمبر نے جب یہ کلمہ سنایا اپنی امت کو،
سبق پڑھایا تو سب سے پہلا پتھر جو ہے وہ آپ کے گھر سے ہی پڑا۔ ابو لہب لعین وہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک تو پیغمبر سے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے محمد، تو نے اس لیے میں جمع کیا تھا، اکٹھا کیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس لیے جمع کیا تھا ہمیں، ہمارے تو 360 ہیں اب تک آباء و اجداد، ان کے دین اور مذہب پر ہیں ہم اور اسی پہ رہیں گے۔ تو پہلی مخالفت سب و شتم، پہلا پتھر وہ سگے چچا ابو لہب اس نے پھینکا میرے اور آپ کے آقا کی طرف۔ اب جب گھر سے یہ سلوک شروع ہو جائے تو باہر کے لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 13 سالہ مکی زندگی میرے اور آپ کے آقا کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آزمائشوں میں، وہ تکلیفوں میں، وہ مصائب میں، وہ دکھوں میں اللہ اکبر گزری کہ انسان لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے سن کر۔ یہ وہ پیغمبر اور ان کی یہ دن رات کی محنت اور مشقت تھی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے، 10 سال وہاں آپ نے گزارے، 13 سال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ساتھ ساتھ ایمان قبول کر رہے تھے، وہ اس قدر گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ کہ مدینہ میں بھی جب ہوتے تو کفار کی، قریش کی جو سازشیں تھیں اور آئے دن ان کے چھپ چھپ کے حملہ کرنا اور ان کی جو اپنا دھوکے کے ساتھ لڑائیوں کا بہانہ بنا کے مسلمانوں کو تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، یہ جاری ساری تھا۔ بدر تک یہ ایسے ہی رہا ہے، غزوہ بدر کے بعد ان کی کمر ٹوٹی ہے، اس وقت وہ کچھ رکے ہیں۔ تو صحابی جو ہیں وہ ایک بار اس حد تک پریشان حال کہ اپنے ساتھ اپنا اسلحہ اور حفاظتی ویپن لے کر، جو بھی ہوتا تھا کسی کے پاس، کوئی کلہاڑی، کوئی نیزہ، کوئی تلوار، کوئی چھری، وہ لے کر سوتے تھے۔ اتنا زیادہ خوف ہمہ وقت ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت چاروں طرف مشرک عرب جو تھے میرے اور آپ کے پیغمبر کے، مدینہ کے ارد گرد بھی سب پھیلے ہوئے دشمن، تو انہوں نے یہ حسرت بری جو آواز کے ساتھ جب یہ کلمات کہے تو اللہ پاک نے پھر یہ آیات اتاری اور ایک خوشخبری اور نوید عطا کی، اللہ اکبر، کہ اللہ پاک آپ کو یہ کامیابی دے گا اور اس خوف کے بعد امن اللہ آپ کو عطا کریں گے، نصیب فرمائیں گے۔ وہ دن جو کہ اللہ نے ان کو دکھایا، اس کے بدلے میں وہ ثمرہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو، جس دن کہ مکہ فتح ہوا، اور جب مکہ فتح ہوا 10,000 قدسی صحابہ اکرام، 10,000 تلواریں میرے اور آپ کے آقا کے اشارے کی منتظر۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا رحمت کے علمبردار بن کر السکون کا دنیا والوں کو جا کے پیغام دیتے ہیں، وہی کلمہ توحید۔ اور پھر جب اللہ پاک غلبہ عطا کر دیتا ہے اس کلمہ توحید کی برکت سے، تو اس وقت آپ اللہ اکبر اعلان کر دیتے ہیں، اب انسانیت کے ظلم و ستم کی چکی میں پسی ہوئی، اب وہ اس کے برگ و بار سامنے آئے اور وہ ثمرات اور فیوز و برکات سے متمتع ہونا شروع ہوئی۔ تو میرے اور آپ کے آقا کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ جو کعبۃ اللہ میں جا کر اپنے آپ کو بند کر لے وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان سب سے بڑا سردار مکے کا، میرا مخالف دشمن، جو اس کے گھر میں پناہ لے لے وہ امن میں ہے، جو ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو اللہ اس کے پیغمبر کی اطاعت میں کر لے وہ امن میں ہے، جو اپنے گھر کے کواڑ بند کر کے گھر میں بیٹھ جائے وہ امن میں ہے۔ اسی طرح جو حکیم بن حزام، بڑی ہستی تھی اس وقت، ان کے گھر جو پناہ لے لے وہ امن میں ہے۔ اور اسی طرح ابو رعیہ ایک شخص، اس کے پرچم تلے جو آ جائے وہ امن میں ہے۔ اللہ اکبر، امن امن امن، کہ یہ کلمات صرف میرے اور آپ کے آقا کی زبان سے جو نکل رہے تھے
مکہ والوں کے لیے نہیں تھے بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھے۔ جس نے بھی اس کلمے کو قبول کیا یا کرے گی قیامت تک، اللہ اکبر۔ اب بڑے سے بڑے دشمن جو تھے میرے اور آپ کے آقا، وہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے امن طلب کر رہے تھے اور آپ کو امن مل رہا تھا۔ پھر ایک آواز آئی مکے کے بازاروں میں کہ کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیے، پیغمبر کے خلاف انہوں نے یہ سازشیں کی۔ اس وقت پھر جواب یہ آیا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ تم پر کوئی قدغن نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ لا تثریب علیکم اليوم وہو ارحم الراحمین، وہ اللہ سب سے بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ اگر رحمان و رحیم ہے، عرش پر مستوی ہے، تو اس نے جو پیغمبر بھیجا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، جو کہ اہل ایمان کے لیے بالمومنین رؤوف الرحیم ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سراج منیر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے۔ اس کے کیا کہنے، اس کا فیض پوری کائنات کو، پوری دنیا کو ملنے والا ہے۔ یہ وہ ٹھنڈک، یہ وہ سکون، یہ وہ اطمینان اللہ پاک کے اس کلمے کے نفاذ کے بعد شروع ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ خلافت راشدہ میں منتقل ہوتا ہے۔ میں ایک جھلک دکھاؤں گا۔ فاروق اعظم کا دور، اس میں قیادت سامنے آتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا بیان کروں اس دور خلافت جو کہ فاروق اعظم کا تھا۔ اس میں جو امن تھا، جو سکون تھا، جو اطمینان تھا، لوگ آرام سے سو رہے ہیں اطمینان سے۔ خلیفہ وقت جب بولتے تھے تو اللہ قرآن کی شکل میں ان کی تصدیق اتارتے تھے۔ وہ ملہم ہادی الامہ، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے یہ کہا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اپنے غلام اسلم کو ساتھ لے کر اندھیری اور گہری اور انتہائی یخ ٹھنڈی ہوا مدینے کی، جو کہ انسان کے جسم سے آر پار ہو جائے، برداشت نہیں ہوتی، وہ ہوا میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ ایسی ٹھنڈی ہوا اس وقت جب کہ کوئی ذریعہ نہیں تھا جدید اس سے بچنے کا۔ اس ٹھنڈی رات میں فاروق اعظم خلیفہ اپنے اس خادم کے ساتھ رعایا کی خبر گیری کے لیے آدھی رات کے وقت پھر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ خلافت جن کے ساتھ اللہ نے عہد کیا ہے، اور عہد و پیمان پر جو پورے اترے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو ثمرہ عطا کیا۔ وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، اب ہیبت اور جو روب اور دبدبہ اللہ نے جو ان کا دشمن کے دل میں بٹھایا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ وہ مسلمان کہاں جو اگلے زمانے والے، گردنیں کیسر و کسرا کی جھکانے والے، بادشاہی میں فقیری کا چلن رکھتے ہیں، بادشاہ میں فقیری کا چلن رکھتے ہیں، دوش پہ بارے امانت کے اٹھانے والے کندھوں پہ۔ اب رات بہت بیت چکی، دور سے خلیفۃ المسلمین کو کچھ آگ جلتی ہوئی نظر آئی، کچھ افراد اس میں نظر آئے، مدینہ سے تھوڑا سا باہر۔ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی کیراوان ہے، قافلہ، اس میں کوئی افراد ہیں جن کو سردی یا رات کی ٹھنڈک نے یا سختی نے روک لیا ہے، چلتے ہیں ان کا جا کے حال معلوم کرتے ہیں۔ پہنچے، وہاں دیکھا ایک خاتون ہے، اس نے چولہا جلایا ہوا ہے، لکڑیاں، اور اس کے اوپر ایک برتن رکھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد کچھ بچے ہیں جو سیم میں بیٹھے۔ خلیفۃ المسلمین نے ان سے جا کر پہلے سلام کہا، پھر کہا کہ آپ کیا، کون ہیں، کیا ہو رہا ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ خاتون کہتی ہے کہ ہم مسافر ہیں، جا رہے تھے، رات کی اندھیری اور سختی اور شدت سردی کی اس نے ہمیں روک لیا یہاں، تو یہ کیا بن رہا ہے، کیا پک رہا ہے؟ کہتی ہے کچھ بھی نہیں،
یہ اوپر میں نے برتن رکھا ہوا ہے بچوں کو بہلانے کے لیے، یہ رو رہے ہیں، بھوک سے تل ملا رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں، بھوک سے رو رہے چلا رہے ہیں۔ ان کو دلاسا دینے کے لیے میں برتن پہ کچھ پانی رکھ کر ابال رہی ہوں تاکہ بچے جو ہے روتے روتے سو جائیں گے اور ہماری رات گزر جائے گی۔ اور ساتھ ہی کہتی کہ اللہ مجھے اور عمر کے خلاف فیصلہ کرے گا قیامت کے دن کہ ہم اس کی رعایا اور وہ اس طرح غافل، ہم اس حال میں ہیں اور وہ غافل ہو کے سویا ہوا ہے۔ یہ میں کیس اللہ کی عدالت میں جو حقیقی مالک ہے اس کے سامنے پیش کروں۔ تو فاروق اعظم کی آواز بھرا گئی، تو کہتے ہیں کہ اے میری بہن، اگر فاروق اعظم کو پتہ ہی نہ ہو خلیفہ کو کہ تمہارا یہاں حال، وہ کو غیب تو نہیں جانتے، ہر جگہ تو حاضر ناظر نہیں ہے، تو کہتی ہے کہ اگر اسے پتہ نہیں تو وہ خلیفہ کیوں بنا ہوا ہے؟ اسے یہ باغ ڈور کسی ایسے شخص کو سپرد کر دینی چاہیے جو رعایا کی خبر گیری اور رعایا کے احوال پر مطلع ہو ہم وقت، وہ سو نہ سکے اگر کوئی انسان جو ہے بھوکا ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ غلام کو لے کے بھاگے بیت المال کی جانب، آٹے کا بورا اٹھایا، بھرا، ساتھ کچھ گھی لیا جو بھی اس وقت جس شکل میں بھی ہوتا تھا، جانوروں کی چربی اکٹھی کی ہوتی تھی یا جیسا بھی، اس کا کپا لیا اور غلام سے کہنے لگے کہ یہ آٹے کا بورا جو ہے یہ میری کمر پہ رکھ دو۔ غلام کہتا ہے کہ امیر المومنین میں موجود ہوں، میں ہی اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ غضبناک ہو کر گرجے، کہتے ہیں کہ تو اس وقت تو میرا بوجھ اٹھائے گا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میرا بوجھ اٹھا لے گا، اس کو میری کمر پہ رکھو۔ کمر پہ رکھا، غلام پیچھے پیچھے جا رہا ہے، آقا خلیفۃ المسلمین وہ آگے آگے آٹے کا بورا اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، بچوں کے پاس پہنچے، جاتے ہی کہتے ہیں بہن یہ آٹا جو ہے بناؤ، اس کو گوندو اور میں آگ کو تیز کرتا ہوں، بچوں کو روٹی بنا کر کھلاؤ۔ روٹی تیار ہوئی، اس کو بچوں کو کھاتے دیکھا اور وہ دعائیں دے رہی ہے، کہتی ہے کہ میرے بھائی اللہ آپ کو جزا دے، عمر کے بجائے تو تم حقدار تھے کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ بن جاتے، تمہارا حق تھا جو تم میرے اس وقت کام آئے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری بہن کل عمر کے پاس جانا خیر کے کلمات کے ساتھ، انشاءاللہ میں بھی وہاں مل جاؤں گا آپ کو۔ یہ جھلک، یہ قیادت اس کی تھی جو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ حقیقی معلم اور مربی، جن کے فیض یاب یہ تھے، جن کی ہستیاں، جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ پھر بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے ایوان لرز جاتے فاروق اعظم کا نام سن کر کہ اس کے سپاہی آ رہے ہیں، مجاہد آ رہے ہیں ہمارے ملک میں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ جھلک ایک اور میں پیش کرتا ہوں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، جو اللہ نے کہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ نے کن قسم کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور انہوں نے اس عہد اور معاہدے کو کس طرح پورا کیا ہے۔ ایک اور خلیفہ راشد ہیں، پانچویں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت ہے علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ کے طرز پر وہ قائم ہیں، چل رہے ہیں۔ انہی کے دور میں عروہ بن محمد رحمت اللہ علیہ یمن کے گورنر بن کر وہاں بھیجے گئے، اپنی سواری پر محمد بن عروہ سوار ہیں، یمن میں داخل ہوتے ہیں، لوگ استقبال کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ گورنر آئے ہیں،
اور ہم ان کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ وہ ہماری بات سنیں گے، ہم ان کی سنیں گے، کوئی بڑی بڑی ہدایات دیں گے، کوئی لمبی تقریر کریں گے، کوئی سہانے خواب دکھائیں گے، ہمیں بہلائیں گے، اور پھر اپنی جو پالیسیاں ہیں ان کو نافذ کرنے کا اعلان کریں گے، جیسے عام دنیا دار لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے جا کر یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ لوگوں، میں ایک ذمہ دار بن کے، امین بن کے آیا ہوں تمہارے پاس، صرف ایک جملہ کہوں گا وہ سن لو۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو سواری جس پر بھی وہ سوار تھے، اونٹنی تھی یا کوئی اونٹ تھا، یہ میری اپنی سواری ہے۔ میں اپنا فرض ادا کرنے کے بعد جب میں واپس جاؤں گا تو اگر یہ زندہ رہی تو اسی سواری پر جاؤں گا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز میرے پاس ہوئی تو میں اس قوم کا خائن اور چور کہلاؤں گا، تو میرا محاسبہ کر لینا۔ اب یہی بات تھی، سارے کا سارا جتنا بھی انہوں نے منشور اور دستور اسی ایک جملے میں سنا دیا کہ میں امیر بن کے آیا ہوں، ذمہ دار بن کے آیا ہوں، مجھے اس کا حساب دینا ہے اس کی عدالت میں، جس میں کوئی بچ نہیں سکے گا، جس میں کوئی پوشیدہ مخفی چیز اور ظاہری چھپی نہیں رہ سکے گی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس کے عمل نامے میں معمولی سے معمولی چیز بھی ذکر ہوگی، کل شیء فعلوه فی الزبر وکل صغیر وکبیر مستطر۔ اور میں اس اللہ کی بارگاہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے میں یہاں امین ہوں، میں نے وہاں جواب دینا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک عام امتی سے لے کر ایک پیغمبر، امام اور رسول تک سب سے پوچھا جائے گا۔ ایک عام رعایا سے لے کر آدمی، عام رعایا کا آدمی، غریب، اس سے لے کر بادشاہ تک سب سے ایک ایک چیز پوچھی جائے گی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں اپنی قسم عزت کی کھا کے کہتا ہوں کہ جن کی طرف میں نے پیغمبروں کو بھیجا ان سے بھی میں پوچھوں گا، اور جن کو بھیجا ان سے بھی میں پوچھوں گا، ایک ایک چیز کے بارے میں۔ میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ کوئی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کر سکتا ہے؟ اب گورنر جو تھے انہوں نے یمن میں بڑا امن قائم کیا، عدل و انصاف کا بول بالا، امن و سکون کا گہوارہ، اور ہر طرف خوشحالی، ہریالی، امن اور رزق کی فراوانی۔ اس کے بعد جب ان کا وقت پورا ہوا محمد بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اسی طرح لوگ نکلے، لوگ رو رہے ہیں، ان کی جدائی پہ لوگ رو رہے ہیں، داغ مفارقت پہ آنسو بہا رہے ہیں، اور وہ جاتے ہوئے یہ چاہتے ہیں لوگ کہ وہ ان سے کچھ بات کریں، ان کو کچھ نصیحتیں کریں۔ وہ واپس مڑتے ہیں اپنی سواری پر اور کہتے ہیں لوگوں، ایک ہی بات ہے، جس سواری پہ آیا تھا یہ وہی سواری ہے، اسی سواری پہ لے کے اسی سواری کو جا رہا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی قصور سرزد ہوا ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اگر کوئی مجھ سے کسی کے حق میں زیادتی ہوئی ہے، حق تلفی ہوئی ہے، تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ لوگ رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ثمرات تھے اس قیادت کے جو کہ اللہ کے نائب زمین پر بنائے جاتے ہیں، جو اللہ کے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں، اور اللہ ان کو زمین میں پھر جگہ دیتا ہے۔ وہ قیادتیں بابرکت جنہوں نے اللہ کے نام کا بول بالا کیا، ان میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، خلافت راشدہ کہ یہ نجوم کواکب، ہدایت کے ستارے، اور پھر عمر بن عبدالعزیز ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین اقطعین، اللہ اکبر۔ انہوں نے اس دھرتی میں جو کہ اللہ نے ان کو ان کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، دستور قرآن حکیم تھا، رہنمائی محمد الرسول اللہ کی تھی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی
اطاعت کرتے رہو گے تو کبھی ہدایت سے تم نہیں ہٹو گے، نہیں گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ثمرات اور برکات جو اللہ نے جن کا تم کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ تمہیں مل کر رہیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکام کو مان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔